مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے۔ اور آج اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہم خدا کا کلام پہلا پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 7ویں آیت تلاوت کریں گے، اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آج میرا ٹاپک ہے اپنی ساری فکریں اسی یسوع پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے اس بات کو سیکھیں گے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر ہر بات کی فکر کرتا ہے، اور یاد رکھیں ساری عمر انسان فکر ہی کرتا رہتا ہے، اور یاد رکھیں فکر کرنے سے کیا ملتا ہے؟ میرے عزیزو، کچھ ملتا نہیں ہے۔ آپ فکر کر کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ پطرس کی زندگی پر غور کریں۔ اس نے اپنی زندگی کے اندر خدا پر توکل کیا، اور اس نے اپنی فکر اس پر ڈال دی جس کا نام یسوع مسیح ہے۔ اس نے اپنی لائف کے اندر اس تجربے کو کیا، اس نے مسیح کو اپنی فکر دے دی۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، جب اس نے اپنی زندگی کے اندر فکر یسوع مسیح کو دی تو خداوند نے اس کی زندگی کے اندر کام کیا۔ اپنی ساری فکر، آپ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال سکتے ہیں، اور یاد رکھیں جب ہم اپنی اس پر فکر ڈال دیتے ہیں تو وہ ہماری فکریں لے لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ ہم پر فضل کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں۔ جب ہم خدا اور اس کے کلام پر توجہ کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں، اور کلام سننے کے بعد ہمارا دل شادمانی سے بھر جاتا ہے، اور خدا کا کلام ہماری زندگی کے اندر ہر طرح کے بوجھ، ہر طرح کی فکروں کو خداوند لے لیتا ہے، اور اس کے بدلے میں خداوند ہمیں تسلی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، انسان ہمیشہ دنیا کی چیزوں کے لیے فکر کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور اپنے گھر کو بنانے کے لیے وہ فکر مند ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ اپنی فکر یسوع مسیح پر ڈال دیتے ہیں، اس کو تمہاری فکر ہے، اور یاد رکھیں وہ آپ کا گھر بنائے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے۔ یاد رکھیں آپ کی محنت بے فائدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے لیے گھر بنائے تو آپ اپنی فکر اسے دے دیں۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی، وہ شادی کے لیے فکر مند ہے۔ میرے عزیزو، اپنی ساری فکریں یسوع مسیح پر ڈال دیں۔ وہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی ہر فکر کو لینا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں فکریں کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خداوند کو موقع دیں، کلام مقدس پر توجہ کریں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر بھلائی کے کام ہوں۔ اور یاد رکھیں زبور 94 کے اندر 94 زبور کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ جب میرے دل میں فکروں کی کثرت ہوتی ہے تو تیری تسلی میری جان کو شاد کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے دل کے اندر فکر کیوں آتی ہے؟ ہم فکر کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر خدا کا کلام نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر خدا کا کلام نہیں ہے تو آپ فکر کر سکتے ہیں۔ آپ ہر وقت فکر ہی کرتے رہیں گے، سوچتے ہی رہیں گے کیا ہوگا، کیا کریں گے، کیسے گزرے گی زندگی۔ میرے عزیزو، آپ یسوع مسیح کو موقع دیں، اور وہ پرووائڈر ہے، وہ یہوہ یری ہے، وہ مہیا کرے گا۔ متی کی انجیل کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے 6 باب کے اندر، کل کی فکر نہ کر، کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا۔ آئیں خداوند کو اپنی فکر دیں، اپنی زندگی کے اندر خداوند کو موقع دیں۔ یاد رکھیں ہو سکتا ہے آپ کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے حالاتوں کی وجہ سے فکر مند ہیں۔ حالات کیسے بدلیں گے؟ میرے عزیزو، حالات اس وقت بدلیں گے جب آپ
अपना चेहरा खुदा की तरफ करेंगे। हालात उस वक्त बदलेंगे जब आप अपनी जिंदगी में खुदा को मौका देंगे। आप किससे मौका देते हैं? आप अगर किसी को मौका देते हैं, किसी इंसान को मौका देते हैं, तो वो आपकी फिक्रें ले नहीं सकता, बल्कि वो आपके लिए और ज़्यादा फिक्रें पैदा कर देगा। हाँ, आप अपनी फिक्र यीशु मसीह को दें और उसके बाद अपनी लाइफ के अंदर तजर्बा करें, आपका दिल शादमानी से भर जाएगा। ऐसे जैसे आप पर से किसी ने बोझ उठा लिया है, आप अपने आप को रिलैक्स फील कर रहे हैं। वजह क्या है? कि आपकी जरूरत को पूरा करने वाला जो है वो जिंदा है। उसने कहा, मांग तो कौमों को तेरी मिरास में कर दूंगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मुमलकत कर दूंगा। मेरे अजीजों, आप अगर खुदावंद से मांग रहे हैं तो फिर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत है। और बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। फिक्र नहीं करनी, मांगना है। किससे? उसने कहा, अब तक तुमने मेरे नाम से मेरे बाप से नहीं मांगा, अब किससे मांगते? अब यीशु मसीह का नाम लेकर बाप से मांगे। आप क्या मांगते हैं? जो चाहें वो आपके लिए हो जाएगा। और याद रखें, फिक्रें दें खुदावन को, वो आपके मसले का हल, हर मसले का हल उसके पास है। उसने बड़ी प्यारी बात, या आखिरी बात आपको बताना चाहता हूँ आपकी बरकत के लिए। पतरस ने अपनी लाइफ के अंदर इस तजर्बे को किया। पतरस ने इकरार किया, कहाँ जाएं? जिंदगी और जिंदगी की सारी बातें यीशु मसीह तेरे पास हैं। इसका मतलब है कि पतरस ने अपनी फिक्र यीशु मसीह को दे दी थी, इसलिए उसने इकरार किया, कहाँ जाएं? जिंदगी की सारी बातें तो तेरे पास हैं। मेरे अजीजों, आप किसके पास जाना चाहते हैं? हाँ, अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो आज आप भी आए। जिंदगी की बातें तो यीशु मसीह के पास हैं और वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आज अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारी फिक्र है और वो आपकी फिक्र भी करता है और वो आपकी मदद भी करना चाहता है और वो दुनिया के आखिर तक हर रोज़ आपके साथ है। खुदावन आज के कलाम के वसीला आपको बरकत दे। आमीन।